میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ کثرت درود کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اپنی دعاؤں میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کو نہ بھولیں، کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ دو نعمتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فرصت۔ ان نعمتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ صحت ہمیشہ رہے گی، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ابھی صحت کا عالم ہے، ابھی سے توبہ کر کے کیا کریں گے، ابھی صحت کے عالم میں اپنی تعلیم کو مکمل کرتا ہوں، ابھی میں اللہ رب العزت کے راستے کی طرف نہیں آتا، ابھی مجھ میں طاقت ہے، میں دنیا کا مال و دولت جمع کر لوں تاکہ اپنے مستقبل کی بہتری کا سامان کر سکوں۔ اس وجہ سے لوگ نماز اور روزے کی طرف اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے تو جوانی میں
انسان اپنی جوانی سے لطف اندوز ہو، سیر و تفریح کرے، خوب دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو، کھیل کود میں اپنے وقت کو گزارے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا وقت بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے. لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بڑھاپے کی طرف جائیں گے تو نیک اعمال کر لیں گے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم نیکی کے راستے کو اپنائیں، ابھی زندگی باقی ہے. لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑھاپے کے تصور کر کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں، لیکن جوانی میں ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا سدھرنے کا، ابھی وقت نہیں آیا نیکی کے راستے پر چلنے کا، ابھی وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا، ہم توبہ کر لیں گے. تو کیا ہم نے توبہ کے لیے وہ وقت رکھا ہے کہ جب ہم وضو کرنا چاہیں ہم سے وضو نہ ہو سکے، جب ہم نماز پڑھنا چاہیں تو ہم سے جھکا نہ جا سکے، ہم سے رکوع نہ ہو سکے، جب ہم سجدہ کرنا چاہیں تو ہم سے سجدہ نہ ہو سکے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کا وہ وقت رکھا ہے کہ جب ہم عمرے پر یا حج پر جائیں تو کعبہ شریف ہمیں نظر نہ آ سکے، ہماری نگاہ اتنی کمزور ہو؟ یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے وقت میں حج پر جاتے ہیں کہ وہ بیچارے صحیح طور پر میدان عرفات بھی نہیں پہنچ پاتے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کا وقت آج ہے. یہ وقت جو اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، یہ زندگی کا قیمتی وقت ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کوئی حادثہ ہوگا تو ہم توبہ کی طرف آئیں گے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہوگا تو ہم توبہ کریں گے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ یا واقعہ ہوگا یا انسیڈنٹ ہوگا تو پھر ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھنا نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن دیکھنا نصیب نہ ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی فقط 3 دن ہے، زندگی 3 دن ہے. ایک دن وہ جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. ایک دن وہ کہ جو آنے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں آئے یا نہ آئے. اور ایک دن وہ ہے کہ جو تیرا چل رہا ہے. اسی ایک دن میں اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. یہ نہ سوچیں کہ کل ہم کریں گے. آج قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. یہ ایک آیت ہے، اس آیت نے بے شمار لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا، بے شمار لوگوں کو تائب کر دیا. بے شمار لوگ اس ایک آیت کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے. بے شمار لوگوں نے اس ایک آیت کو سن کر اپنے گناہوں سے رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. یہ آیت وہ ہے کہ اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے دور کے. لوگ ان کے علاقے سے رات کو گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل تمہیں لوٹ لے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک مکان کی دیوار پر چڑھے تاکہ اس میں ڈاکہ ڈالا جائے. جیسے ہی دیوار پر چڑھے، صاحب مکان اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہا تھا. کیسا دور تھا کہ اللہ رب العزت کی رات کے کلام کی راتوں کو تلاوت ہوتی تھی، تلاوت قرآن کر رہا تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ جب اس آیت پر پہنچا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، تو فوراً دیوار سے نیچے اترے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ مولا وقت آ گیا ہے. اور پھر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی.
اور ساری زندگی علم حدیث اور علم فقہ سیکھنے میں گزار دی اور اپنے وقت کے اولیاء کے سرداروں میں ان کا شمار ہونے لگا. فوراً بدل گئے. یہ آیت ہے کہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے دربار میں ان کے شہزادے نے، جو کراؤن پرنس تھا، شہزادہ تھا، ان کے شہزادے نے دربار خلافت میں اس آیت کو سن لیا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. فوراً شاہی زندگی کو چھوڑ کر وہاں سے کسی اور شہر کی طرف رخ کیا اور وہاں پر محنت مزدوری کرنے لگے. وہاں پر دیواریں بنانے لگ گئے، مکان بنانے لگ گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ایک شخص کا بیان ہے کہ میری دیوار گری تو میں نے سوچا کہ کوئی مزدور یا مستری تلاش کرتا ہوں. میں اپنے شہر کے چوک پر آیا تو میں نے حسن و جمال کے پیکر کو دیکھا. ظاہر ہے کہ آل رسول تھے، وہ نور رسالت ان کے چہرے پر چمک رہا تھا. بہت متاثر ہوئے. نوجوان سے کہا کہ میں تم سے اپنی دیوار بنوانا چاہتا ہوں. کچھ شرائط طے کر لیں کہ مجھ سے میری طاقت سے بڑھ کر کام نہیں لوگے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے. لے گئے. دیوار کا کام شروع ہوا تو شام کو جب دیکھا تو اور مزدوروں کی نسبت زیادہ کام کیا تھا. اگلے دن وہ نظر نہ آئے تو پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ وہ کہاں ہے. تو جواب ملا کہ وہ تو ہفتے میں ایک آدھ دن کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کام نہیں کرتے. تلاش کرتے کرتے ان کی رہائش کے مقام پر جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہیں. کہا کہ میرے گھر چلو تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکوں. بڑی منت سماجت کر کے گھر لے آئے. کس کو لے آئے؟ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے گھر لے آئے. جب آخری وقت آیا تو ایک انگوٹھی اور قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ یہ اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم نے دو کام کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب مجھے غسل دے دو تو میرے گلے میں ایک رسی ڈال کر مجھے گھسیٹنا اور کہنا کہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا کہ میری یہ انگوٹھی اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ یہ خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا. اس کا انتقال ہو گیا. تو وہ شخص غسل دینے کے بعد اس نے سوچا کہ وصیت ہے، چلو گلے میں رسی ڈالتا ہوں. جیسے ہی گلے میں رسی ڈالنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے. اس کی تجہیز و تکفین سے جب فارغ ہوا تو خلیفہ ہارون رشید کے دربار کی طرف پہنچا اور خلیفہ ہارون رشید کو کہا کہ یہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے یہ قرآن اور انگوٹھی تمہیں دی ہے. خلیفہ نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. اس شخص کا کہنا ہے کہ خلیفہ کافی دیر تک بے ہوش رہے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. قبر پر حاضری دی اور بعد میں کہا کہ یہ میرا نوجوان بیٹا، قرآن کی آیت کو اس نے سنا اور پھر دربار سے جب نکلا تو اس کے بعد اس کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا. اسی وقت اپنے آپ کو بدلا. یہ نہ سوچا کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو بدلوں گا، یا ابھی میری جوانی ہے، ابھی میرا شباب ہے، ابھی میری طاقت ہے، ابھی میں کیا بدلوں. ابھی تو مجھے شاہی زندگی کا لطف اٹھانا ہے، ابھی تو مجھے اس بڑے عہدے پر تعینات ہو کر اپنی زندگی کے شب و روز کا گزارنا ہے، ابھی نہیں بدلتا، بعد میں بدلوں گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فوراً اپنے آپ کو بدل لیا. اور یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو اپنے زمانے کے مشہور الکوہلک، شراب نوشی کرنے والی شخصیت حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو اپنی ایک چھوٹی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی
حالت خواب میں اس کو یہ تلاوت کرتے سنا اس آیت کو، تو جب اٹھے تو بدل چکے تھے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اپنے دور کے کتنے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں نے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا، اپنی صحت کو غنیمت سمجھا، اور حالت شباب میں اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ والفراغ، دوسری فرصت، جب فرصت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ابھی عبادت نہیں کرتے، ابھی نہ روزے رکھیں گے، ابھی نہ تلاوت قرآن کریں گے، ابھی دین اسلام بھی نہیں سیکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ شیطان کی طرف سے لمبی لمبی امیدیں انسان کو اچانک قبر کی اندھیری وادیوں تک لے جاتی ہیں۔ شیطان انسان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تو نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، تو نے نماز بھی پڑھنا، نیکوکار بھی بننا، تلاوت قرآن بھی کرنا، تو نے کرنا ہے، ابھی نہیں، کر لینا۔ یہ اس کے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ اس کے تاخیری حربے ہوتے ہیں کہ ابھی نہ کرو، ابھی وقت نہیں آیا، تمہیں نیک بننا ہے، ابھی نہ بننا، تمہیں توبہ کرنی ہے، ابھی نہ کرنا، تمہیں متقی بننا ہے، ابھی نہ بننا۔ اور اسی چکر میں انسان موت کی اندھیری وادیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر قبر کا اور حشر کا مرحلہ وہ آپ نے سنا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، کہ اے لوگو اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ اور واقعی قابل غور بات ہے یہ کہ میں یہ تصور کروں، میں یہ سوچوں کہ جتنے دن میں نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں، ان دنوں میں میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کتنی کی ہے، ان دنوں میں میں نے تلاوت قرآن کتنی کی ہے، ان دنوں میں میں نے کتنے نوافل پڑھے ہیں، ان دنوں میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان دنوں میں میں نے کتنا درود پاک پڑھا ہے، ان دنوں میں میں نے کتنے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کی ہے، ان دنوں میں میں نے اپنے آپ کو کس انداز سے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچایا ہے۔ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اگر حساب لے لیا گیا نا تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ آج سوچتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے تو دیکھا جائے گا، جناب جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ مولانا صاحب ابھی آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں، ابھی آپ موت کی باتیں نہ کریں، ابھی آپ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی باتیں نہ کریں، رب کائنات تو بڑا غفور رحیم ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے اسلاف کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی پرندے کو اڑتے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے پرندے کاش میں تیری طرح کو پرندہ ہوتا، ولم اخلق بشرا، مجھے بشر نہ بنایا گیا ہوتا۔ کسی جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے، فرماتے کتنا خوش نصیب ہے کہ جہاں چاہتا ہے چرتا ہے پھرتا ہے، لیکن جب مرے گا تو تجھ سے کوئی حساب نہ ہوگا، کاش میں تیری طرح کوئی جانور ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حدیث صحیح ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں میں نے دیکھا کہ شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے خوف سے روتے رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کوڑا لیے کھڑے دیکھا
کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا عمر بڑا امیر المومنین بنا پھرتا ہے؟ اللہ سے ڈر ورنہ اس کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا حساب کون لے؟ اپنا حساب خود لے لیا۔ فرماتے تھے کہ کاش عمر انسان نہ ہوتا، کاش عمر کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا، یہ کوئی مینڈھا ہوتا جسے ذبح کر کے لوگ اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ لیکن آخرت کا خوف بے قرار رکھتا تھا۔ یہ آخرت ہی تو ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے۔ آپ میں سے جو طالب علم رہا ہو اسے پتا ہے کہ کمرہ امتحان میں کیا ہوتا ہے۔ کمرہ امتحان میں جب طالب علم جاتا ہے تو وہ کمرہ امتحان کے بلڈنگ سٹرکچر کو نہیں دیکھتا، وہ کمرہ امتحان کی آرائش و زیبائش کو نہیں دیکھتا، وہ پرچہ سوال جو ملتا ہے اس کا جواب آنسر شیٹ پر جوابی کاپی پر منتقل کرتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کمرہ امتحان کی طرح ہے۔ اس میں ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ہمیں جانچا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا طرز عمل ہماری زندگی کے شب و روز یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری اصل زندگی اس دنیا کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے اس دنیا پر نظر تو ڈالیں۔ اگر اس دنیا کے دھوکے میں ہم آئے ہوئے ہیں تو اس دنیا پر نظر ڈالیں جو یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم عبادت کریں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں گے، ذرا اس دنیا پر نظر ڈالیں، اس دنیا کی تاریخ کو دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے فرما روا دنیا میں آئے، کتنے جاہ و حشمت کے پیکر اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے طاقتور اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے پہلوان، ایسے پہلوان کہ جو رستم زماں بنے، ورلڈ چیمپئن بنے، موت نے انہیں قبر کی اندھیری وادیوں تک پہنچا دیا۔ ان کی طاقت، ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کا جاہ و حشمت سب خاک میں مل گیا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے کہ جنہیں اپنی بادشاہت پر ناز تھا، اپنی سلطنت پر ناز تھا، لیکن موت نے ان کی بادشاہی کو ختم کر دیا۔ فرعون جیسے متکبر لوگ، جب بادشاہی کا غرور آیا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ جب اس نے عذاب الہی کے آثار کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت اس کے ایمان کو قبول نہ کیا۔ فرمایا کہ آج سے پہلے تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا،
کہ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے اور ہمیں عبرت کا ایک سامان دے رہی ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جنہیں دنیا میں سلطنت ملی، جنہیں دنیا میں طاقت ملی، جنہیں دنیا میں جاہ و حشمت ملی، جنہیں دنیا میں عزت ملی، جنہیں دنیا میں مال و دولت ملا، میرا حشر دیکھو کہ میں نے اللہ رب العزت کو جھٹلا دیا تو میرے رب نے مجھے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. تو اصل دنیا میں آنا آخرت کے لیے تھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ کل آنے والا دن نہیں، یہ کل دنیا کے 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال کی پلاننگ نہیں. یہ کل وہ کل ہے کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے. یہ کل قیامت کا کل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام صف در صف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جسے اجازت ملے گی وہی کلام کرے گا، وہی کلام کرے گا جسے اجازت ملے گی. اور جسے بھی اجازت ملی وہ کلام صحیح کرے گا. تو ذرا غور کریں کہ آج ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل کا دن قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا. آج عمل کا دن ہے، آج کچھ کر لو، آج نمازیں پڑھ لو، آج تلاوت قرآن کر لو، آج والدین کو راضی کر لو، آج ہمسایوں کے حقوق کو پورا کر لو، آج انسانوں کو نفع پہنچا لو، آج اعمال صالحہ کر لو، اس سے پہلے کہ کل کا دن آ جائے. اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں نمازیں پڑھ کر، اور نمازیں ایسے ہی نہ پڑھنا شروع کر دیں، سیکھ کر پڑھیں، سیکھیں پڑھیں پھر نماز. کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں کرتے. مکان بنانا ہو ان لوگوں سے رابطے کرتے ہیں کہ جو مکان بنانے کے ماہر ہوں. بجلی کا کام سیکھے بغیر نہیں کرتے، مووی میکنگ کا کام سیکھے بغیر نہیں کرتے، مائک کو سیکھے بغیر سیٹ نہیں کرتے. دنیا کی کوئی تعلیم بھی سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ڈاکٹر سیکھے بغیر نہیں بنتا، انجینئر سیکھے بغیر نہیں بنتا. تو سیکھے بغیر اللہ رب العزت کا دین کیسے آ جائے گا. نماز شروع کر دیں، ساتھ سیکھتے رہیں. فیضان نماز کورس الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے. 7 دن کا یہ کورس ہوتا ہے فیضان نماز. کتنے دن کا؟ 7 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. اس کورس میں شامل ہوں، اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.